ایک یہ کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، دوسرا اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ خاص بات یہ ہے ہم سب کی توجہ دولت پر ہے، جس کو ہم پیسہ کہتے ہیں۔ دولت پر توجہ ہونی چاہیے، لیکن دولت کیا ہے پہلے اسی کو سمجھ لو۔ لوگ پیسے کو دولت سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں انکار بھی نہیں کرتا کہ پیسہ دولت ہے، مگر یہ جو دولت ہے نہ ہم سے محبت کر سکتی ہے، یہ جو دولت ہے نہ ہمارے ساتھ قبر میں آ سکتی ہے، یہ جو دولت ہے یہ ہمارے ساتھ وفا بھی نہیں کر سکتی۔ اس کو کوئی چوری بھی کر لے گا، اس پہ کوئی ڈاکہ بھی ڈال لے گا، اس کو کوئی چھین بھی لے گا، لیکن ہماری اصل دولت کیا ہے ہم اس کی فکر نہیں کر رہے۔ ہماری اصل دولت ہماری آنے والی نسل ہے، اسی نسل سے ہماری آگے نسل بڑھے گی، اور اگر ہم نے اس دولت کی فکر کر لی تو آنے والی نسلوں کو دنیا کی کوئی طاقت بگاڑ نہیں سکے گی۔ اور اگر اس نسل ہم نے اپنی اس دولت پر، اپنی اس نسل پر محنت نہیں کی، کوشش نہیں کی، کاوش نہیں کی، تو یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ آپ کی اولاد کہیں اسلام سے ہی نہ پھر جائے۔ آج صورتحال ایسی پیدا ہو رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے۔ جب یہ آیت مبارکہ پڑھی جاتی تھی پہلے تو پڑھنے والا سوچتا تھا کہ اللہ اس میں فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ مت کرو، گناہ مت کرو اور گناہ مت کرو، اور اپنی اولاد کو گناہ کرنے مت دو۔ لیکن سبحان اللہ، یہ قرآن کا معجزہ ہے، جیسے جیسے حالات بدلتے جاتے ہیں قرآن کا حسن بے نقاب ہوتا جاتا ہے۔ کس نے سوچا تھا کہ ارتداد کا فتنہ پیدا ہوگا؟ کس نے سوچا تھا بچے اللہ کے وجود کے منکر ہوں گے؟ کس نے سوچا تھا کہ بچے رسالت کا انکار کریں گے؟ کس نے سوچا تھا بچے آخرت پر شک کریں گے؟ کس نے سوچا تھا عذاب قبر اور ثواب قبر کو جو وہ شکوک اور شبہات کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا؟ غور تو فرمائیے، قرآن کی ایک آیت ہے، سمندروں کو کوزے میں سمیٹ رکھا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی نسلوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن و دماغ کی صحیح تربیت کرو۔ دیکھیے، ایک ہے نگرانی میں تربیت کرنا اور دوسرا ایسی چھوڑ دینا، دونوں میں فرق ہے۔ جن کے بچے یوں ہی بڑے ہو جاتے ہیں وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے بے شرم کا درخت پھلتا پھولتا ہے، جیسے ببول کے کاٹے پھلتے پھولتے ہیں، جیسے واہیات گھاس کھیتوں کے اندر پھلتی پھولتی ہے۔ اس کا کیا نتیجہ ہے؟ ایک بات یہ یاد رکھنا، جو درخت خود سے اگ کر بڑا ہوتا ہے اس کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، ٹیڑھا بھی ہوتا ہے، ترچا بھی ہوتا ہے، آگے پیچھے بھی ہوتا ہے، بہت سے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن جو درخت مالی کی نگرانی میں بڑا ہوتا ہے اس کا انداز الگ ہوتا ہے۔ جب وہ پتلا سا ہوتا ہے اور وہ جھکنے لگتا ہے تو مالی اس کے ساتھ ایک لکڑی لگا کر کے اس کو سیدھا کرتا ہے۔ پتا چلا کہ اگر درخت کی نگرانی نہ کی جائے تو درخت جو ہے وہ کدھر سے کدھر ٹیڑھا ترچا جھکا ہوا ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اور اگر درخت کی نگرانی کی جائے تو وہ درخت بھی جو ہے اللہ اکبر سیدھا سیدھا نکلتا ہے، اور ٹیڑھا ترچا درخت کی شاخیں کسی کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے، ٹیڑھے ترچے درخت کی شاخیں کسی کے سر کو چوٹ لگانے کا سبب بن جاتی ہے۔ لیکن جو نگرانی میں مالی کی نگرانی میں ہوتا ہے تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے۔ اور ایک یہ بھی یاد رکھنا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گلاب کا پودا ہے، گلاب کے پودے میں اگر وہ مالی کی نگرانی میں نہیں لگتا ہے تو اس میں پھول نہیں آتے، اور جو پھول آتے ہیں تو اس میں خوشبو نہیں ہوتی، اور وہ بلکہ جل جاتے ہیں۔ جو لوگ نرسری سے تعلق رکھتے ہیں یعنی پلانٹ وغیرہ، جس کو اس کا علم ہے، انہیں پتا ہے کہ اگر اس کو کھاد نہ دی جائے، اس کی نگرانی نہ کی جائے، پھول نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے کھجور کا درخت بڑا تو ہو جائے گا خود سے، لیکن اگر اس کا مالی نہیں ہے، اس کو پتے سے پتا جوڑ کر باندھنا پڑتا ہے، اس کا باضابطہ ایک سسٹم ہے، اگر اس طرح نہیں کریں گے تو کھجور کا درخت بھی بانجھ ہو جاتا ہے، اور اس سے جو کھجور آتی اتنی باریک سی آتی ہے اور وہیں پہ وہ
सूख जाती है। ये जो बड़ी तरोताजा खजूर देखते हैं, ये किसी मालिक की निगरानी की बरकत है, ये किसी मालिक के तवज्जो की बरकत है, ये मालिक के जो वो हुस्न तरबियत की बरकत है। अब मुझे बताओ मेरे भाइयों, वो दरख्त जिसके वजूद की हम इंसानों की तरह अहमियत नहीं है, जब उसके लिए माली चाहिए, उसके लिए मुरब्बी चाहिए, उसके लिए निगरान चाहिए, उसके लिए कोई तरबियत करने वाला चाहिए, उसके लिए कोई जो वो निगाह रखने वाला चाहिए, उसके लिए कोई माइनस प्लस देखने वाला चाहिए, तो वो इंसान जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, वो इंसान अल्लाह अकबर, बल्कि वो नस्ल जो सिर्फ अपने बाप का सरमाया नहीं बल्कि नस्ल कौमों का सरमाया होती है, नस्ल उम्मत का सरमाया होती है। अब बताइए हम अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चों की तरबियत का क्या सामान कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो मेरे नौजवान बैठे हैं जो शादीशुदा, उनसे जिनकी शादी होना बाकी है, उनसे भी कहता हूं अपने घर के अंदर एक तरबियत का निजाम कायम कीजिए, तरबियत का सिस्टम कायम कीजिए। देखो बगैर तरबियत के इंसान इंसानी ढांचे में तो होता है मगर इंसान इंसान नहीं होता। एक इंसान जिसकी तरबियत ना की गई हो, आप देखिए दुनिया में जितने भी अच्छे लोग हैं वो अच्छे मुरब्बी का नतीजा है। जिनको अच्छा मुरब्बी मिल गया उन लोगों के वारे न्यारे हो गए, और जिनको अच्छा मुरब्बी नहीं मिल सका तो फिर देख लीजिए कि पढ़ने लिखने के बाद भी बिगड़ गए। मैं आपके सामने बातें रखता हूं। गालिब ने जब बचपने में शेर कहना शुरू किया तो किसी उस्ताद शायर ने कहा था कि अगर इसको अच्छा मुरब्बी मिलेगा तो ये बेहतरीन शायर बनेगा, और अगर अच्छा मुरब्बी नहीं मिलेगा तो ये ऑल फॉल बकेगा। आप गौर फरमाए, यानी इल्म है, फन शायरी है, मगर मुरब्बी अच्छा मिलना चाहिए तो वो फन का सही इस्तेमाल होगा, और अगर अच्छा मुरब्बी नहीं मिलेगा तो फन का मिसयूज होगा, फन का गलत इस्तेमाल होगा, क्योंकि फन तो अल्लाह ने सीने में रखा है। इसी तरह से अगर किसी के पास इल्म होता है और उसको अच्छा मुरब्बी मिल जाता है तो होता क्या है, अच्छा मुरब्बी मिलता है तो इंसान उस इल्म के जरिए से उम्मत में सलाह और फलाह के काम करता है, और अगर अच्छा मुरब्बी नहीं मिलता तो उसी इल्म के जरिए से इंसान फसाद फैलाता है। देखिए जितने लोग रसूलुल्लाह की तौहीन और बेअदबी के मुर्तकिब हुए हैं, तो क्या वो लोग कोई छोटे मोटे लोग हैं? वो इल्म वाले नहीं है, उनके पास इल्म है लेकिन कोई उनको अच्छा मुरब्बी नहीं मिला, और अच्छे मुरब्बी न मिलने की वजह से उनके कदम बहके। इसी तरीके से रसूलुल्लाह की शान, अजमत और बुजुर्गी बयान करने वाले भी छोटे मोटे लोग नहीं है, वो सब इल्म वाले लोग हैं, उनको अच्छा मुरब्बी मिल गया। यहां पर इसलिए मैं कहता हूं अपने घर में एक अच्छे मुरब्बी का किरदार अदा कीजिए, बेहतरीन मुरब्बी का किरदार अदा कीजिए। इसलिए कि यहां पर एक खूबसूरत बात आपके हवाले कर दूं कि अगर कुत्ते को भी अच्छा मुरब्बी मिल जाता है तो कुत्ता भी जो है वो कुछ अच्छे काम अंजाम देता है। आपने सुना होगा शिकारी कुत्ते की दास्तान। जो कुत्ते शिकारी होते हैं, देखो कुत्ते की आदत है जो मिला खा लेता है, फौरन खाता है, और कुत्ते की एक आदत ये भी है अगर उसको कोई चीज खाने की मिल जाए तो उसकी मां को भी खाने नहीं देगा, उसके भाइयों को भी खाने नहीं देगा, उसके बहनों को भी खाने नहीं देगा, उसकी अपनी बिरादरी को खाने भी नहीं देगा, वो भौंक भौंक कर सबको भगा देगा। यानी उसको बस खाना चाहिए। हालांकि कुदरत ने उसको जो है वो पेट नहीं दिया, उसके बावजूद भी इतना हरीस है वो कि वो सब खाता है, चमड़ा भी खाता है, हड्डी भी खाता है, गोश्त भी, वो सब खा जाएगा। ये कुत्ता है। लेकिन एक होता है शिकारी कुत्ता। शिकारी कुत्ते की तरबियत की जाती है और फिर उसको शिकार करने के लिए जानवर पे छोड़ा जाता है। कमाल है तरबियत का नतीजा। देखिए कुत्ता जिसकी फितरत और खसलत में जो चीज मिल जाए खा जाना है और किसी को खाने नहीं देना है, लेकिन जब उसकी शिकार के लिए तरबियत होती है तो वो शिकार पे जब झपटता है तो कुत्ता होकर भी वो खाता नहीं है, बल्कि वो उस शिकार को पकड़ के लाता है जिसने छोड़ा है और लाकर उस तक वो पहुंचाता है। फिर वहां पे वो ज़बा करता है। फिर दीगर दूसरे मामलात और मसाइल है जो आप किताबों में देख सकते हैं। आप मुझे बताएं कि कुत्ते जैसे की अगर तरबियत हो जाए तो कुत्ते की भी आदत बदल जाती है। तवज्जो फरमाएं। तो अगर हम अपनी नस्लों की तरबियत करें, हम उनको सांचे में ढालने की कोशिश करें, हम अपने बच्चों की तरबियत करें। देखिए सबसे बड़ा मसला माशरे के फसाद में यह है कि घर से तरबियत का माहौल नहीं। आप सोचते हैं कि जुमा के दिन एक 20-25 मिनट का खिताब सुनकर मेरी कौम सुधर जाएगी, इस्लाही मुआशरा के जलसे से मेरी कौम सुधर जाएगी, तो ई ख्याल अस्त मुहाल अस्त जुनू अस्त। ये सिर्फ ख्याल है, ये मुहाल है और ये जुनून और पागलपन है। जब तक के घर के अंदर इस्लाह और तरबियत का माहौल नहीं होगा
اس وقت تک کے ذہن نہیں بنے گا. ہمیں اپنی نسلوں کو، جو ہماری اصل دولت ہے، اس پر آپ فوکس کیجئے. اگر مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں تو ان سے میری گزارش ہے کہ ہماری اصلی دولت ہماری نسل ہے، ہماری اولاد ہے. ہماری نسل ہی اپنی دولت اصل ہے. اس لیے اس کے پیچھے محنت کیجئے، اس کے پیچھے کوشش کیجئے. ہر ماں باپ، پہلی بات تربیت میں تو یہ ہے، اب میں آپ کے سامنے عنوان کو آگے بڑھا رہا ہوں تو ٹائم کی بھی قلت ہے، اور پھر بات جو ہے وہ یہ جو بات سننے میں آتا ہے، نشہ بڑھ رہا ہے، چوری بڑھ رہی ہے، افیئر بڑھ رہا ہے، لڑکے لڑکیوں کے ناجائز تعلقات بڑھ رہے ہیں، اس کے بعد جو وہ رات کے 3-3 4-4 بجے تک ہوٹلیں آباد ہے، خودکشی کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے اور بھی چیزیں. تو نتیجہ بس یہی ہے کہ تربیت نہیں ہوئی. ایک بات اور عرض کروں، آدمی اس کی بات مانتا ہے جس پہ وہ یقین کرتا ہے. مولانا پہ اس کو اتنا یقین نہیں ہے جتنا اپنے ماں باپ پر یقین ہے. مولانا بولے گا تو وہ مولانا کی ڈھونڈے گا، چیک کرے گا، مولانا نے کہاں سے بولا، کتنا بولا، صحیح ہے کہ غلط ہے، کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ پر ایک بچے کو جتنا یقین ہے اتنا مولانا پر یقین نہیں ہے. تو جو بات مولانا کہے گا اس میں وہ شک کر سکتا ہے، لیکن ماں باپ اگر کوئی بات کہیں گے اس کو بالکل شک نہیں ہوگا، کیونکہ ماں باپ اس کے لیے آخری ہے. بچے کے لیے آخری ماں باپ ہوتے ہیں، بچے کے لیے اول ماں باپ ہوتے ہیں، بچے کے لیے سب کچھ ماں باپ ہوتے ہیں. تو ماں باپ کو چاہیے ذمہ داری، پہلی چیز اپنے بچوں کے اچھے دوست بنیں. اس کا فقدان، ماں باپ اپنے بچوں کے اچھے دوست بننا ہی نہیں چاہتے. ہم اپنے بچوں سے دور ہیں. آپ اس کو محسوس کریں، ایک گھر میں رہ کر بھی ان کے اور ہمارے دل قریب نہیں ہے. ایک گھر میں رہ کر بھی ان کی اور ہماری سوچ قریب نہیں ہے. ایک گھر میں رہ کر بھی 24 گھنٹے ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا گھر بکھرا ہوا ہے. گھر میں رہنا اتحاد کی علامت نہیں ہے، گھر بکھرے ہوئے ہیں اس لیے کہ کوئی کسی کے قریب نہیں ہے. آپ بیٹھتے نہیں، اس لیے کہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ نے کسی اور کو وقت دینا شروع کیا. آپ کا ہمارا پورا ٹائم اگر آپ چیک کریں تو موبائل اور انٹرنیٹ کی نظر ہوتا ہے. میں تو سوچ رہا ہوں کہ ولیوں کی ولایت چھین لی اس موبائل نے، علماء کا تقوی چھین لیا اس موبائل نے، اماموں کا تقدس چھین لیا اس موبائل نے. بچا کون ہے بھائی؟ اقبال نے ایک صدی پہلے کہا تھا، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غم زے خوریز ساکی، کس کافر ادا کا. تو اقبال شاید آج کے دور میں ہوتا تو کہتا یہی کافر ادا ہے جسے موبائل کہتے. موبائل ضرورت ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے، آپ سب اور ہم سب، میں بڑی سنجیدگی سے آپ کے پاس ایک مقدمہ رکھ رہا ہوں، آپ فیس بک کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ آپ خود اگر کوئی ہسٹری وغیرہ کچھ حساب کتاب اس کا ہوتا ہو، مجھے نہیں پتا، تو اس کو چیک کریں. یوٹیوب پہ آپ کتنا وقت دیتے ہیں اس کو چیک کریں. واٹس ایپ پہ آپ کتنا وقت دیتے ہیں وہ چیک کریں. بلکہ جیب سے بار بار نکال کر ہم موبائل میں میسج دیکھتے ہیں. یہ کوئی ٹائم بھی دیکھتا ہوگا، ضروری نہیں کہ سب میسج ہی دیکھتے ہیں، لیکن بہرحال جہاں تک میرا اپنا خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، غلط ہو تو اللہ مجھے معاف کرے. میں نے سفر میں لوگوں کو دیکھا، فلائٹوں میں دیکھا، ٹرینوں میں دیکھا، اور مسجدوں میں دیکھا، جلسوں میں دیکھا، تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے اللہ سے زیادہ، اپنے رسول سے زیادہ اگر کسی کو وقت دے رہے ہیں تو اس بلا کو موبائل کہتے. بلکہ آپ دیکھیے، اگر 4 لڑکے بیٹھے ہیں یا 4 دوست بیٹھے ہیں، دوستوں چھوڑیے، گھر میں بھی اگر میاں بیوی بچے سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے پاس تو موبائل ہے، بیٹھے ایک ساتھ ہیں لیکن سب موبائل میں لگے ہوئے ہیں، یہ الگ وہ الگ وہ. تو آپ مجھے بتائیں، جب آپ بات نہیں کرو گے، قریب بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا، فکر کے قریب آنے سے، دل کے قریب آنے سے معاملات جدا ہوتے ہیں. تو جب ہم کسی کے پاس بیٹھیں، چاہے بچوں کے پاس بیٹھیں، چاہے بیوی کے پاس بیٹھیں، چاہے ماں باپ کے پاس بیٹھیں، موبائل سائٹ رکھتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے ہر کال اٹھانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے ہر میسج کا جواب دینے کی. آپ اتنا سمجھیے کہ جو اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ حقدار ہے کہ آپ اس پہ توجہ کریں. جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں، وہ جو دوسری جگہ بیٹھا ہوا ہے کسی اور شہر کے اندر، پورا ٹائم آپ اس کو دے رہے ہیں. پھر جو اولاد کی تربیت کے لیے آپ کو ٹائم دینا تو وہ آپ نہیں دے پا رہے ہیں. یہ بات یاد رکھنا، ہمارے ماں باپ اچھے تھے، تربیت کر رہے تھے، تو آج ہم لوگ یہ ہیں.
لیکن پھر بھی ہمارے اندر کمی ہے، تربیت کرنے والے ماں باپ ملے پھر بھی کمی ہے. آنے والی نسلوں کو تو کوئی تربیت یافتہ ماں باپ ملنا ہی نہیں ہے، تو وہ کتنے خطرناک ہوں گے، کتنے بگڑے ہوئے ہوں گے. ویڈیو میں جو کچھ بتایا جاتا ہے، ہمارے بزرگ لوگ کہتے تھے کہ عالم بننے کے بعد بھی کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھو، تربیت ہے. جب عالم کو تربیت کی ضرورت ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھنا، تربیت صرف زبان سے نہیں ہوتی، تربیت صحبت سے ہوتی. صحبت میں آدمی رہے نا تو آپ کا مائنس پلس دیکھ کر اس کی تربیت ہوتی. اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اسکولوں کا نصاب پڑھا کر میرا بچہ ہے جو ہے وہ بہت کچھ بن جائے گا، یہ بھی غلط ہے. جب قرآن صرف پڑھ کے انسان کچھ نہیں بن سکتا، میں یہ بات بہت بڑے دعوے کی کر رہا ہوں، قرآن صرف پڑھ کے آدمی کچھ نہیں بن سکتا. وجہ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس قرآن کو پڑھ کر لوگ گمراہ بھی ہوں گے، اسی کو پڑھ کے ہدایت بھی پائیں گے. اسی لیے اللہ نے صرف قرآن نہیں بھیجا بلکہ قرآن کے ساتھ صاحب قرآن کو مربی بنا کے بھیجا. قرآن پڑھنے والا تو گمراہ ہو سکتا ہے، رسول کی صحبت میں رہنے والا کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن پڑھ کے لوگ بگڑ گئے مگر صحبت مصطفیٰ میں لوگ نہیں. قرآن پہ آج بھی جھگڑا ہو رہا ہے. اس آیت کا مطلب کیسا ہے؟ لیکن رسول اللہ کے ساتھ جو رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں کیا بات ہے میرے آقا کے اصحاب کی. کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ. یہ نہیں کہا سارے علماء کی میں سے جس کی چاہو پیروی کر لو، یہ نہیں کہا کہ سارے اسکالرس میں جس کی چاہو پیروی کر لو. نہ، کیا فرمایا؟ صرف صحابہ کی بات کی، صرف میرے سارے صحابہ. کیوں؟ صحابی کہتے اسے ہے جسے مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت ملتی ہے. دنیا میں علامہ، مولانا، مفتی، خطیب، ادیب، قطب، ابدال بہت کہلاتے ہیں. حضور کا صحابی صرف صحابی کہلاتا ہے. کوئی ان کو اللہ